الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ سوال پیش کیا گیا ہے کہ قاری صاحب، جو شخص اذان کی دعا میں اضافہ کرے اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ پہلی بات، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سن کر یہ کہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ صحیح البخاری کتاب الاذان میں یہ روایت موجود ہے، 614 نمبر ہے۔ ابن ماجہ میں 722 نمبر ہے، ابن ماجہ میں، اور ابو داؤد میں 529 نمبر ہے۔ اللہم رب، اللہم رب، اے پروردگار، هذه الدعوت التامہ، اس پکار پوری اذان کے، اس پکار پوری اذان کے، هذه الدعوہ، اس پکار التامہ پوری اذان کے، والصلاة القائمہ، اور نماز قیامت تک قائم رہنے والی کے، وآت محمدا الوسیلہ، عطا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ، یعنی بلند درجہ بیشت کا، جنت کا، والفضیلۃ، اور بزرگی، وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، اور بزرگی، اور پہنچا ان کو مقام محمود میں، مقام محمود میں، الذی وعدتہ، جس کا وعدہ کیا ہے تو نے اس کا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ اتنے الفاظ ہیں میرے محترم بھائیوں حدیث کے۔ اب دعائے آذان میں اضافہ کس طرح ان بھائیوں نے کیا کہ مسنون دعائے آذان میں چند الفاظ لوگوں نے بڑھا رکھے ہیں۔ دعائے مسنون کے جملہ والفضیلۃ کے بعد والدرجۃ الرفیعۃ کی زیادتی کرتے ہیں، اور آگے وعدتہ کے بعد وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ کا اضافہ ہے، اور پھر آخر میں یا ارحم الراحمین کی زیادتی ہے۔ افسوس کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودہ دعا میں یہ خامی رہ گئی تھی جو بعد کے لوگوں نے اپنے اضافے سے پوری کی ہے۔ میرے بھائیوں، بخاری شریف کے باب الوضو میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو باوضو پڑھ کر سونے کے لیے ایک دعا بتائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو باوضو پڑھ کر سونے کے لیے ایک دعا بتائی۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے پڑھ کر سنائی تو نبیک الذی ارسلت کی جگہ برسولک الذی ارسلت پڑھ لیا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جن بھائیوں نے اذان کے دعا میں یہ اضافہ کیا ہے ان کے لیے ایک دلیل ان کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے وہ دعا پڑھ کے سنائی۔ جب پڑھ کے سنائی نا تو نبیک الذی ارسلت کی جگہ برسولک الذی ارسلت پڑھ دیا۔ حالانکہ نبی کا برسولی کا معنی تو ایک ہے، یعنی نبی کی جگہ رسول کہا، قال اللہ،
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بتائے ہوئے لفظ نبی کو رسول سے مت بدلو بلکہ نبی کالذی ارسلتہ ہی کہو۔ صحیح البخاری کتاب الوضو میں روایت موجود ہے، آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں، 247 نمبر ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا میں نبی کی جگہ رسول کہنے کی اجازت نہ ملی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ کر کہا وہی کہو جو میں نے کہا ہے۔ تمام مسلمانوں کو صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل دعا بغیر اضافوں کے پڑھنی چاہیے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کامل دین دے کر گئے ہیں۔ اچھا، اس میں جو لفظ ہے آت محمد الوسیلہ، اس پر بھی ہمارے بعض بھائی بہت جھگڑا کرتے ہیں۔ وسیلے کے متعلق خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ صحیح البخاری کتاب الصلاۃ میں حدیث موجود ہے، 849 نمبر ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ۔ اب سمجھ آ گئی؟ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، پس تحقیق وسیلہ ایک درجہ ہے جنت میں، لا تبتغ الا لعبد من عباد اللہ، نہیں لائق مگر واسطے ایک بندے کے بندگان الہی سے، وَأَرْجُو، اور میں امید رکھتا ہوں، ان اکون انا ہوا، کہ وہ بندہ میں ہی ہوں۔ فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ، پس جس نے مانگا اللہ سے میرے لیے وسیلہ بذریعہ دعائے آذان، سمجھ آ رہی ہے نا؟ حلت علیہ الشفاعت، واجب ہوگی اس کے لیے شفاعت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے معلوم ہوا کہ وسیلہ جنت کے ایک بلند و بالا درجے کا نام ہے، اور وہ صرف ایک بندے کو ملنے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ الوسیلۃ، صحیح مسلم 849، صلی اللہ علیہ الوسیلۃ، کہ تم اللہ سے میرے لیے مانگو وہ وسیلہ۔ اب وسیلہ مانگنے کی صورت کیا ہے؟ وسیلہ مانگنے کی صورت یہ ہے کہ دعائے آذان بعد اذان پڑھیں۔ اس دعا کے اندر پڑھتے وقت اللہ سے التجا کی جاتی ہے، اے پروردگار، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ یعنی جنت بہشت کا مخصوص بلند درجہ عطا فرما، اور فضیلت اور بزرگی سے نواز، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر کھڑا کر کے آمد۔ مقام محمود، مقام جو ہے یہ شفاعت کا نام ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اذن سے اس مقام پر کھڑے ہوں گے تو تمام نبیوں، رسولوں اور خلق کی زبان پر حضور سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و ستائش ہوگی، اسی لیے اس مقام کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو شخص دعائے آذان یعنی مذکور ہر اذان کے بعد پڑھے گا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق شفاعت کا مستحق ہوگا۔ اس لیے میرے سب بہن بھائیوں کو چاہیے کہ جب مؤذن اذان ختم کریں تو درود شریف پڑھ کر ساتھ ہی دعائے اذان بھی پڑھا کریں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیوں، اسی طرح ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں،
وہ روزانہ فجر کی اذان کے بعد بلند آواز سے اسپیکر میں درود پڑھتے ہیں اور پھر نعتیں پڑھتے ہیں، جبکہ یہ عمل بھی بدعت ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کرتے ہیں تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات کہتے تھے ہمیں بھی وہی الفاظ ادا کرنے چاہیے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہو جائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کر لیتے تو یہ دعا پڑھتے ہیں، ذهب الظمأ وبطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ ابو داؤد کتاب الصیام 2357۔ ذهب الظمأ، پیاس ختم ہو گئی، وبطلت العروق، رگیں تر ہو گئیں، رگیں سیراب ہو گئیں، وثبت الاجر انشاءاللہ، اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا۔ اسی طرح حضرت معاذ بن زہری سے مروی ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو فرماتے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ ابو داؤد 2358۔ اللہم لک صمت، اے اللہ تیری رضا کی خاطر میں نے روزہ رکھا، وعلی رزقک افطرت، اور تیرے دیے ہوئے رزق کے ساتھ افطار کیا۔ لیکن اس میں بھی اضافہ کر دیا جو کہ عموماً کیلنڈروں پر آپ دیکھتے ہیں جو کہ ہر سال چھپتے ہیں۔ اب اضافہ کیا کہ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اس دعا میں شامل اضافی الفاظ وبک آمنت وعلیک توکلت ادا نہیں کرنے چاہیے یا نہیں پڑھنے چاہیے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ غور کریں میرے بھائی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کو نامکمل چھوڑ گئے تھے جو بعد میں کسی نے مکمل کیا؟ استغفر اللہ۔ اسی طرح فرضی روزے کی نیت فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ جس نے فجر سے پہلے فرضی روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں۔ دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجائے محترمہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ۔ ابو داؤد کتاب الصوم 2453۔ جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت کی اس کا روزہ نہیں۔ روزے کی نیت دل سے ہے، اور بعض نے روزے کی نیت کے یہ الفاظ وضع کیے ہیں جو عموماً کیلنڈروں پر ہوتے ہیں کہ وَبِالصَّوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِن شَہْرِ رمضان، کہ میں نے ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کی۔ اور میرے بھائیو، یہ الفاظ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، اور نیت بھی کل آنے والے دن کی ہے۔ یہ الفاظ بدعت کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس پر عمل نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت، اور یہ خود ساختہ الفاظ ہیں، ان سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کامل دین دے کر گئے۔ اسی طرح مفتی صاحب، کھڑے ہو کر پانی پیا جا سکتا یا نہیں؟ دونوں طرح کی روایات موجود ہیں۔ بعض لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو نحوست، مکروہ وغیرہ تصور کرتے ہیں، بعض تو کیا کرنے کا بھی کہتے ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں۔ اگر کوئی کھڑے ہو کر پانی پی لے تو بھی جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے کھڑے ہو کر پانی پینا ثابت ہے۔ صحیح البخاری کتاب الاشربہ میں روایت موجود ہے، 5615 نمبر ہے۔ حضرت انزال رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں مسجد کوفہ کے صحن میں حاضر ہوئے۔ پھر حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر پانی پیا اور کہا
کہ کچھ لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو مکروہ سمجھتے ہیں، حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے جس طرح تم نے مجھے اس وقت کھڑے ہو کر پانی پیتے دیکھا ہے۔ اسی طرح مفتی صاحب، اگر کوئی بندہ بیمار ہے، بیٹھنے میں تکلیف ہے، یا ایسا لباس پہنا ہو جو بیٹھنے میں مانع ہو، یا ایسی جگہ بیٹھنا مناسب نہ ہو، تو شریعت نے اس کو رخصت دی ہے یا نہیں کہ وہ کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتا ہے یا نہیں؟ پہلی بات، شرط یہ ہے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا ممکن ہے تو پھر شریعت نے اس کو رخصت دی ہے کہ وہ کھڑا ہو کر پیشاب کر سکتا ہے۔ اب آپ کو غصہ آ رکھا ہوگا، میری بات پہ غصہ نہ کریں، میں آپ کو دلائل دیتا ہوں۔ صحیح البخاری کتاب الوضو میں 226 نمبر ہے حدیث کا، ابن ماجہ میں 305۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گاؤں کے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر پہنچے، پھر وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ اب لگاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فتویٰ۔ ان حذیفہ ان رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتا صباطۃ قوم فبال قائما ثم توضأ ومسح علی خفیہ۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، 224 نمبر ہے، ابن خزیمہ میں 61 نمبر ہے، مسلم کے اندر 624 نمبر ہے، ابو داؤد کے اندر 23 نمبر ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ علیہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتا صباطۃ قوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے گھوڑے پر آئے، یعنی کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر آئے، صباطۃ قوم فبال قائما، تو آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، ثم توضأ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، ومسح علی خفیہ، اور آپ نے موزوں کا مسح کیا۔ دلیل نمبر 3، عن المغیرہ بن شعبۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتا علی صباطۃ بنی فلان ففرج رجلیہ وبال قائما، اس میں بھی الفاظ وبال قائما موجود ہیں۔ ابن ماجہ میں باب باندھ ہے، امام ابن ماجہ میں باب ما جاء البول قائما 306 نمبر ہے، اور صحیح ابن خزیمہ میں 63 نمبر ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتا علی صباطۃ بنی فلان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں لوگوں کے گھوڑے پر آئے، یعنی کوڑا کرکٹ پر، صباطۃ، ففرج رجلیہ، پھر اپنے دونوں پاؤں پھیلائے، ففرج رجلیہ وبال قائما، اور کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ چوتھی دلیل، ابو حازم قال رأیت سہل بن سعید یبول قائما فإنه یحدث ذلك علیہ، وقال قد رأیت من هو خیر منی یفعلہ۔ صحیح ابن خزیمہ باب الرخصۃ فی البول قائما۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو حازم فرماتے ہیں رأیت سہل بن سعد یبول قائما، کہ میں نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے دیکھا، یعنی صحابی ہیں، صحابی نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ فَإِنَّهُ تُحَدَّثُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، تو انہوں نے فارغ ہو کر اپنے اس فعل کی دلیل بیان کرتے ہوئے کہا وَقَالَ قَدْ رَأَيْتُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّي يَفْعَلُهُ،
میں نے اپنے سے افضل شخص کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فَإِنَّهُ تُحَدَّثُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَقَالَ قَدْ رَأَيْتُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّي يَفْعَلُهُ۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو انہوں نے فارغ ہو کر اپنے اس فعل کی دلیل بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے سے افضل شخص کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیوں، یہ احادیث دلیل ہیں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے، بشرطیکہ کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچاؤ ممکن ہو۔ اس جواز کے باوجود بیٹھ کر پیشاب کرنا اولا و افضل ہے، کیونکہ بیٹھ کر پیشاب کرنا آپ کا دائمی معمول تھا اور اس میں پیشاب کے چھینٹوں سے زیادہ بچاؤ ہے۔ اور اگلا سوال یہ بیان کیا گیا ہے، قاری صاحب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارکہ تھا یا نہیں؟ اس پر آپ واضح دلائل پیش کریں، یعنی قرآن کی آیت پیش کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کریں۔ اللہ اکبر۔ عوام الناس میں ایک بات مشہور کر دی گئی ہے کہ سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، جو کہ میرے بھائی درست بات نہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بھی جھوٹ منسوب کرنے کی ممانعت فرمائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ سے بخاری کی یہ روایت ہے کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جو جھوٹ بولے تو وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے، تلاش کر لے۔ اچھا قاری صاحب واضح آیت پیش کریں۔ جی بالکل، واضح آیت اور واضح حدیث پیش کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک تھا۔ سورۃ الرعد، سورۃ الرعد کی آیت نمبر 15 دیکھیں، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ وَظِلَالُهُمْ کا کیا ترجمہ کرو گے؟ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جتنی مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہیں، طوعاً وکرہن، طوعاً وکرہن، خوشی اور ناخوشی سے، وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرتی ہیں اور ان کے سائے بھی صبح و شام سجدہ کرتے ہیں۔ اب بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے کہ نور تھے، یہ الگ بات ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر تھے، تو قرآن کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، جتنی مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہیں خوشی اور ناخوشی سے اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرتی ہیں اور ان کے سائے بھی صبح و شام سجدہ کرتے ہیں، بالغدوِ والآصال۔ ہاں جی، آگے واضح آیت، پھر آپ نے مطالبہ کیا ہے کہ واضح حدیث پیش کریں۔ جی صحیح البخاری میں حدیث موجود ہے 3906، یعنی 3906 نمبر ہے، حضرت سراقہ بن جعشم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پاس کفار قریش کے قاصد آئیں اور یہ پیشکش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اگر کوئی شخص قتل کر دے یا قید کر لائے تو اسے ہر ایک کے بدلے 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ میں اپنی قوم بنی مدلج کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ان کا ایک آدمی سامنے آیا اور ہمارے قریب کھڑا ہو گیا، ہم ابھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا سراقہ سہل پر میں ابھی چند سائے دیکھ کر آ رہا ہوں، سراقہ سہل پر میں ابھی چند سائے دیکھ کر آ رکھا ہوں، میرا خیال ہے کہ وہ محمد صلی اللہ
علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہی ہیں۔ سراقہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں سمجھ گیا ان کا خیال صحیح ہے، لیکن میں نے اس سے کہا یہ وہ لوگ نہیں ہیں، میں نے فلاں آدمی کو دیکھا کہ ہمارے سامنے سے اسی طرف گئی ہے اور اپنی لونڈی سے کہا کہ میرے گھوڑے کو لے کر قلعے کے پیچھے چلی جائے اور وہیں میرا انتظار کریں۔ اس کے بعد میں نے اپنا نیزہ اٹھایا اور گھر کی پشت کی طرف سے باہر نکل آیا۔ میں نیزے کی نوک سے زمین پر لکیر کھینچتا ہوا چلا گیا اور اوپر کے حصے کو چھپائے ہوئے تھا۔ سراقہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہا تھا کہ کسی کو خبر نہ ہو، ورنہ وہ بھی انعام میں شریک ہو جائے گا۔ میں گھوڑے کے پاس آ کر اس پر سوار ہوا اور سبک رفتاری کے ساتھ اس لے چلا جتنی جلدی کے ساتھ بھی میرے لیے ممکن تھا۔ آخر میں نے ان کو پا ہی لیا۔ یہ روایت ہے صحیح بخاری کی۔ دوسری روایت اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت۔ آپ نے تو ایک آیت اور ایک حدیث کا مطالبہ کیا نا، تو میں دوسری روایت پیش کر رکھا ہوں۔ مسند احمد 25,514 نمبر ہے، 25,514 نمبر۔ حضرت سیدہ زینب اور سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک اونٹ تھا اور وہ بیمار ہو گیا، جبکہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے پاس 2 اونٹ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک زائد اونٹ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو دے دو، تو انہوں نے کہا میں اس یہودیہ کو کیوں دوں؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ذوالحجہ اور محرم 2 یا 3 ماہ تک چھوڑے رکھا، ان کے پاس نہ گئے، حتیٰ کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ مایوس نا امید ہو گئیں اور اپنی چارپائی کی جگہ بدل لی۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں فَبَيْنَمَا أَنَا يَوْمًا بِنِصْفِ النَّهَارِ إِذَا أَتَى لِظِلِّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقبل۔ مسند احمد 25,514۔ اب ایک آیت اور 2 احادیث سے میں نے پیش کیا، ماننا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارکہ تھا۔ فَبَيْنَمَا أَنَا يَوْمًا بِنِصْفِ النَّهَارِ إِذَا أَتَى لِظِلِّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقبل۔ اچانک دیکھتی ہوں کہ دوپہر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ آتا ہوا محسوس ہوا، تو نبی علیہ السلام میرے ساتھ راضی ہو گئے۔ سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارکہ تھا۔ اور کوئی سوال؟ بس سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔